جی عاقب بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میں خالد وبرکاتہ. جویا لاہور سے آپ خالد سے صاحب مخاطب ہوں. اهلا یہ میں نے وسهلا. کلپ بھیجا ہے جس میں ڈاکٹر ذاکر نائک یہ 3 بچیوں کو شیلڈ دینے سے بھی انکار کر رہے ہیں. تو اسلامی نقطہ نظر سے ذرا آپ مہربانی فرمائیں, میں بتائیں, رہنمائی فرمائیں کہ کیا یہ ذاکر نائک صاحب کا جو انہوں نے اقدام اٹھایا ہے یہ اسلامی ٹھیک مطلب اس پہ کسوٹی پہ پورا اترتا ہے, کیونکہ پاکستان میں اس پہ کافی بحث ہو رہی ہے اور خاص طور پہ میرے دوست جو ہے وہ مہربانی فرمائیں, آپ کی بڑی نوازش ہوگی. السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خالد صاحب پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں اور چونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب بھی آج کل پاکستان کے دورے پر ہیں تو اس طرح کے سوالات بہت آ رہے ہیں. اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے میری جو 20-30 سال پہلے ملاقات ہوئی تھی, ایک انٹرویو میں نے ان سے لیا تھا, وہ نشر کیا ہے. اگر وہ آپ نے نہیں دیکھی ہے تو پلیز دیکھ لیجئے. دوسری بات یہ کہ ابھی ایک تقریب ہو رہی تھی پاکستان میں جو اس ویڈیو میں بھی جس کا عنوان ہے ڈاکٹر ذاکر نائک ریفیوزز ٹو گیو شیلڈ ٹو orphan گرلز, اور ایک صاحب ہیں وہ مذاق اڑاتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کا بڑا عجیب و غریب بھونڈا انداز میں کہوں گا معذرت کے ساتھ, مجھے وہ کہتے ہیں کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں, جاہل ہوں, آپ میری اصلاح کریں. ہاں ہم اصلاح کریں گے آپ کی. اگر آپ جاہل ہیں تو اسی لیے تو ہم بیٹھے ہیں تاکہ آپ کی اصلاح کی جا سکے. دوستو, بھائیوں اور بہنوں, یہ سارے کے سارے جب سے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا دورہ شروع ہوا ہے انہوں نے پاکستان میں جو ایک طبقہ ہے یہ بھی حنفی ہیں معذرت کے ساتھ, اور ان حناف نے ان کو اپنے مکتب فکر کی جو صحیح بات ان کو اگر وہ اپنے مذہب میں دیکھیں تو عورتوں کے اوپر بنوری ٹاؤن یا دارالعلوم دیوبند یا جو علماء دیوبند ہیں, جو احناف کے علماء ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ 9 سال کی عمر میں عورت یا بچی کے اوپر پردہ اس کو کروانا چاہیے. اب ایک بچی جو 9 سال سے زیادہ کی بچی ہو, چونکہ یہ بچیاں 9 سال سے بڑی بچیاں ہیں جو اسٹیج پر ڈاکٹر ذاکر نائک سے ملنے کے لیے گئی ہیں اور وہ شیلڈ دینے سے انہوں نے غالباً انکار کر دیا ہے یا وہ اسٹیج سے اتر کر چلے گئے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ حنفی مذہب میں 9 سال کی عمر میں بچیوں کو پردہ کروانے کا حکم ہے, اور اسی طریقے سے سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ 15 سال تک بچی کو 15 سال کے بعد اس کو حجاب کروایا جائے گا. اور یہ جو بچیاں ہیں ان بچیوں کی عمر میں یہ سمجھتا ہوں جو ان کے خد و خال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ تبارک اللہ بڑی لمبی چوڑی ہیں بچیاں ہیں, اور میں اپنی اہلیہ کو کہہ رہا تھا کہ تو ہماری سارہ کی برابر لگتی ہیں. تو یہ جو بچیاں ہیں اور بڑی بچیاں ہیں, ان بچیوں کو اگر ڈاکٹر صاحب ان کا سامنا کرنے سے بچ رہے ہیں تو یہ ان کے تقوی کی بنیاد میں اس کو کہوں گا. اور ان کو ایک جیسے اس شخص نے کہا نا کہ میں تو جاہل ہوں, میری اصلاح کی جائے, تو کوئی جاہل آدمی ہی ان کو تنقید کا نشانہ بنائے گا. انہوں نے کہا ہے اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہاں ایک آپ نے جو کیا ہے آپ نے اپنی حیثیت کے مطابق صحیح کیا ہے, کیونکہ آپ نے خود کہا ہے کہ میں تو جاہل ہوں. تو جاہل آدمی تنقید کا نشانہ اس کو بناتا ہے جو کہ قرآن و سنت پر عمل کر رہا ہوتا ہے. ایک آدمی بچ رہا ہے فتنے سے اور وہ نہیں چاہتا کہ غیر ضروری ایشوز میں اس کے اوپر یہ ڈیبیٹ کی جائے, تو اس نے اپنے آپ کو اپنے دامن کو بچا لیا ہے. آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی بچیوں کو اس طریقے سے اسٹیج پر پیش کریں, فبیہا, یہ آپ کا اپنا موقف ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک سے مجھے اور آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن کیا شریعت اس بات کی ڈاکٹر ذاکر نائک کو اجازت دیتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچا لیں؟ بالکل دیتی ہے. شریعت اس بات کی اجازت ڈاکٹر صاحب کو دیتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو, کیونکہ جب لڑکا 15 سال کا ہو جائے اور لڑکی اس عمر کو پہنچ جائے, یہاں شیخ بن باز سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا
کہ آدمی بلوغت کے بعد مکلف شمار ہوتا ہے لیکن بلوغت سے قبل وہ مکلف نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے 3 قسم کے افراد سے قلم اٹھا لی گئی ہے، بچے سے حتیٰ کہ وہ بالغ ہو جائے، اور سوئے ہوئے شخص سے حتیٰ کہ وہ بیدار ہو جائے، اور بے عقل اور پاگل شخص سے حتیٰ کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ اس بنا پر بالغ لڑکی جب بالغ ہو جائے گی تو اسے مکمل پردہ کرنا چاہیے، اور اس کی 3 علامتیں ہیں، مردوں میں 3 اور عورتوں کی 4 ہوتی ہیں۔ نمبر 1 احتلام، دونوں کو ہوتا ہے، مرد اور عورت کو ہوتا ہے، شرمگاہ کی گرد سخت بالوں کا اگیانا، اور پھر 15 برس کی عمر کو پہنچ جانا، اور چوتھا جو ایک زیادہ علامت ہے بچیوں کو، وہ حیض کا آنا ہے، اور یہ ڈیفر کرتی ہے، بعض بچیوں کو پہلے ہو جاتی ہے اور بعض بچیوں کو بعد میں ہوتی ہے۔ اب آپ کا یہ کہنا کہ ڈاکٹر صاحب نے غلط کیا ہے، میں نہیں کہتا کہ یہ غلط کیا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو بچایا ہے، اور ایک آدمی جب کوئی غلط کام کا شک و شبہ ہو اور وہ اپنے آپ کو بچانا چاہے تو یہ ان کی تقوی کی بنیاد ہے، اس کو ہمیں ایشو نہیں بنانا چاہیے، بلکہ ڈاکٹر صاحب کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العالمین ان کی جو اس طرح کے شریر لوگ ہیں جو کہتے تو ہیں کہ ہم جاہل ہیں لیکن جہالت میں نشتر یا حملے ایسے کرتے ہیں کہ وہ بھی بیچارے گمراہ ہیں، اب یہ اللہ کے یہاں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، میں آپ کو بتاؤں، میں اپنی بات بتاتا ہوں، میری ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے ملاقات ہوئی تھی 25-30 سال پہلے، وہ انٹرویو جو میں نے ابھی پچھلے ہفتے نقل کیا ہے نا، اس کو آپ دیکھ لیجئے۔ لیکن 10-12 سال قبل میری نواسی ہے، ہم لوگ، ہمارے ایک کامن فرینڈ ہیں جن کے ہاں رمضان میں ہم اکثر جایا کرتے تھے، اکرم صدیقی صاحب، انہوں نے دعوت دی تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو بھی مدعو کیا ہوا تھا، کئی مرتبہ ان کے دولت کدے پر اس ناچیز کی ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی، ویسے تو ڈاکٹر صاحب سے باہر بھی الحمدللہ ملاقات ہے، اور میں کبھی کبھار سلام دعا بھی کر لیتا ہوں ان سے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب ہم وہاں پر ان کے یہاں موجود تھے تو میری بیٹی، میری نواسیاں اور ہم لوگ پورے گھرانہ ہمارا وہاں تھا، تو مردوں کا الگ انتظام تھا، عورتوں کا الگ انتظام تھا، لیکن جب افطار ہو گئی تو بچیاں، جو چھوٹی بچی تھی، نابالغ بچی، میں اس زمانے میں میری جو بچی ہے نواسی منال، تو وہ اس وقت ڈاکٹر ذاکر نائک ظاہر ہے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ہر بچہ، ہر بڑا ان کو چاہتا ہے تک کہ وہ ان سے سلام کر لے وہاں جا کر۔ تو کچھ بچے آئے، ان میں سے منال بھی تھی، اور منال نے بھی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو سلام کیا، تو فوٹوگرافر نے اس کا باقاعدہ طور پر انٹروڈیوس بھی کرایا کہ یہ عاقل صاحب کی نواسی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کا یہ مزاج ہے اور کہ وہ ہاتھ نہیں ملاتے، اور بہت اچھی بات ہے، بچیوں سے ہاتھ نہ ملانا یہ ان کا اپنا، اس کو تقوی کی بنیاد پر آپ اس کو نکار نہیں سکتے، یہ انہوں نے اچھا کیا ہے۔ اچھا، لیکن ایسی صورت میں جب فوٹوگرافر سامنے تھا اور میری نواسی ڈاکٹر صاحب کے برابر میں اور میں بھی تھا، تو انہوں نے ایک فوٹو کھینچ لیا، آپ یقین کیجئے وہ فوٹو کھینچ تو گیا لیکن ڈاکٹر صاحب کو کہیں کلک ہوتا رہا۔ پھر انہوں نے جب ہم لوگ فارغ ہوئے تو مجھے فوٹوگرافر نے بتایا کہ میں ایک فوٹو آپ کا ڈیلیٹ کر چکا ہوں، تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، میرا فوٹو ڈیلیٹ کر دیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے کوئی چاہت بھی نہیں ہے کہ میں ہیرو بن کے آپ اس کو نشر کریں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، وہ آپ کے جو فوٹوز ہیں وہ تو صحیح ہیں، میں نے اس کو محفوظ کیا ہوا ہے، لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک اور آپ کی نواسی کا جو فوٹو تھا اس کو میں نے، ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ وہ جو فوٹو میری برابر میں جو بچی کھڑی ہوئی تھی نا، اس کے ساتھ جو آپ نے فوٹو لیا ہے وہ فوراً ڈیلیٹ کرو۔ آپ یقین کیجئے میری نواسی کا فوٹو انہوں نے اکرم صدیقی صاحب کے گھر میں، اس کے باوجود کہ ہمارے اچھے تعلقات ہیں، اس کے باوجود کہ وہ وہاں پر بہت عزت اور محبت سے اور بہت قدردانی سے پیش آ رہے تھے اور مجھے جانتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اس تصویر کو مناسب نہیں سمجھتا، اور مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں ان کے اوپر اعتراض کروں۔ تو یہ جاہل ہی ہے
کہ ایک آدمی اعتراض کر رہا ہے کہ جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بھائی انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا، اچھا کیا، امن اور سلامتی سے اللہ تعالیٰ ان کو لے کر گیا ہے، اللہ تعالیٰ امن اور سلامتی سے واپس لوٹ آئیں۔ اس فتنہ نہ پیدا کریں غیر ضروری باتیں کر کے۔ جو بات قرآن و سنت کے دائرے میں ہوتی ہے نا اس پر تنقید نہیں ہونی چاہیے، اسے قبول کر لیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جہلا کی سمجھ میں نہیں آتی ہے بہت ساری چیزیں، تو ٹھیک ہے، ہم کوئی اہل علم وہاں آپ کو موجود ہے پاکستان میں، وہ آپ کو بتا دیں گے، لیکن آپ ویڈیو بنا کر ذاکر نائک کا نام اچھالنے کی کوشش کریں، یہ بات غیر مناسب اور غیر اسلامی اور غیر اخلاقی عمل ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کی حفاظت فرمائے اور انہیں ان کا اقبال مزید بلند ہو اور ان سے دین کی خدمت لے۔ جو اختلافات ہمارے ہیں ان کے ساتھ، ڈاکٹر صاحب کے ساتھ، وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن کیا ہم ہر چیز کو جو ان کی قرآن و سنت پر مبنی باتیں ہیں اس کی بھی تردید کرنا شروع کر دیں؟ یہ کیا، یہ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ تو یہاں آپ کو کسی قوم سے یا کسی قوم کی یا کسی فرد کی عداوت اور اس سے نفرت اس بات پر مجبور نہ کر دے کہ تم اس کے ساتھ ناانصافی سے کام لو۔ تو آپ کو اگر قرآن و سنت کی کا علم نہیں ہے تو علماء سے رابطہ کر لیں، ان سے پوچھ لیں، اور کوئی بھی پاکستان میں کسی بھی مکتب فکر کا عالم یہ نہیں کہے گا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کوئی غلط کام دیا ہے، ان بچیوں سے اپنے آپ کو بچا لیا ہے۔ البتہ میری شخصی ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی صرف اعزاز یا کوئی سرٹیفکیٹ دینے کی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ دیا جا سکتا ہے، یہ میری ذاتی رائے ہے، اس سے آپ کو اختلاف کا حق حاصل ہے۔ آپ اختلاف چاہیں تو ادب اور شائستگی سے ضرور درج کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایڈٹ کرنا ہے۔ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔